ہم درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے حامی ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، کہ وہ ارباب صاحب کو اور ان کے پینل کو کامیاب بنائیں۔ اس پر بھی مزید آپ سے ہم بات کریں گے سوالات کے جواب میں۔ تیسری جو بات ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے کل رات کو میڈیا میں یہ بات چلی، شکیل صاحب جو ہمارے وزیر ہیں، CNW کے وزیر، ان کے استعفے کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ شکیل صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی پرانے، قربانی دینے والے، قید و بند کی صعوبتیں کاٹنے والے، جیلوں میں آزمائش سے گزرنے والے کارکن ہیں، ممبر ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کو صوبائی اسمبلی کا ممبر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے ہی وہ منتخب ہوئے، CNW کے منسٹر بنے۔ کچھ ایشوز کی وجہ سے انہوں نے کل استعفیٰ دیا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، جس میں شاہ فرمان صاحب سابق گورنر اور قاضی انور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں کوئی بھی کرپشن کا اگر کوئی الزام آتا ہے، کوئی بات سامنے آتی ہے، تو وہ کمیٹی جو ان دو افراد پر مشتمل ہے وہ رابطہ کرے گی اور وہ مشاورت کرے گی اور سہولت کاری کرے گی ہمارے احتساب کے اسپیشل اسسٹنٹ جناب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کے ساتھ۔ اور چونکہ وہ احتساب کے محکمے کو وہی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا شعبہ ہے، تو اس طرح کی تمام الزامات کی یا الزامات سے کے علاوہ اگر ایون قیاس آرائیاں بھی ہوں، عموماً ہم گپ شپ میں بھی بہت سے باتیں کرتے ہیں جو الزامات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ثبوت ہوتا کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا 9 مئی کا واقعہ، یہ بھی اس کو میں الزام کے سٹیٹس سے بھی نیچے ہی کہوں گا کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس طرح کے بھی کئی کیسز آتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام کیسز کو یہ کمیٹی دیکھے گی اور وہ سہولت دے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی احتساب کے محکمے کو، عباسی صاحب کو، کہ وہ تحقیقات کریں اور اگر کوئی گلٹی ثابت ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو بھی کارروائی وہ ریکمینڈ کریں گے وہ کریں۔ تو یہ کیس بھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا، اس نے کمیٹی نے اس پر تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے مختلف قسم کی میٹنگز کی، مشاورت ہوئی، اور تمام جو لوگ تھے ان کو بیان ریکارڈ کرنے کا بھی موقع دیا گیا۔ وہ آئے، انہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کیے، زبانی بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے اور تحریری بیانات بھی ریکارڈ ان سے لیے گئے، اور اس کی روشنی میں کمیٹی نے ایک ریکمنڈیشن دی وزیر اعلیٰ کو۔ کمیٹی کے پاس ریکمنڈیشن دینے کا اختیار ہے، اس سے زیادہ ان کا رول نہیں، مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو اس رپورٹ کی روشنی میں کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ کارروائی کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کی جو سمری ہے، رپورٹ ہے، وہ گورنر کو بھجوائی۔ وہ کہ طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر کسی منسٹر کو ہٹانا ہو تو اگر وہ خود استعفیٰ نہیں دیتا تو ڈی نوٹیفیکیشن کا نوٹس جاتا ہے، وہ سمری جاتی ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے گورنر کو۔ تو وہ کل بھیجی گئی رات کو، پھر میڈیا میں یہ بات آئی، سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ کے میڈیا کے بھی سکرینز پر یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، ان کا استعفیٰ بعد میں آیا، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری جا چکی تھی، رات کو انہوں نے استعفیٰ دیا۔ بہرحال یہ ہمارا استعفیٰ دیا یا ڈی نوٹیفائی ہوں گے، اب ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے خود ہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو ڈی نوٹیفیکیشن تو ڈیفنکٹ ہو گئی۔ لیکن یہ ایک ایشو ہے جس کی بعد میں اگر کمیٹی مناسب سمجھے گی، کیونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو عباسی صاحب اور کمیٹی کے دیگر ممبران جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں، اگر مطلب اگین میں ان پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ ان کی مرضی ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں گے یا جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ شاید شیئر کرنا چاہیں تو وہ شیئر کر لیں گے۔ لیکن بہرحال اس حد تک میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کا پروسیس تھا اور اس پروسیس کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے۔ اور خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، PTI کے رہنماؤں سے بھی اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر، کسی بھی سرکاری اہلکار پر، پارٹی کے عہدیدار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے یا مس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے تو
اس کے حوالے سے تمام شکایات بجائے اس کے کہ آپس میں کربنگ ہو، پارٹی کے ممبران آپس میں کربنگ کریں، اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں، کمیٹی ان کو پروب کرے گی، تفتیش کرے گی، اور جو بھی حقائق ہوں گے، جو بھی کمیٹی کے سامنے شواہد ہوں گے، ان کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کر کے تھرو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب اسپیشل اسسٹنٹ برائے احتساب اور کرپشن ان کو دی جائے گی، اور وہ وزیر اعلیٰ کو سبمٹ کریں گے، اور پھر آگے جو بھی قانونی اور لیگل ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آئندہ کسی اور کے بارے میں بھی پرابلم آئے گی، بات آئے گی، میرے بارے میں بھی آئے گی، کسی بھی پارٹی عہدیدار کے بارے میں آئے گی، یا کسی وزیر کے سرکاری عہدیدار کے بارے میں آئے گی، تو یہ ہم نے طریقہ کار کیا، اور اس کے پیچھے جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہیں، ہمارے ممبرز ہیں، ہم اپنے کارکنان کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی اس حد تک یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کر کوئی آئسولیٹ نہیں ہو گئے، ہم نے کسی کا کمرے کا دروازہ بند نہیں کر دیا، بلکہ ہمارے دروازے آج بھی عوام کے لیے کھلے ہیں، اور عوام کو نمائندگی دینے کے لیے اور عوام کے ساتھ ایک انٹرفیس کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ یہ پارٹی کی کمیٹی ہے، یہ دونوں پارٹی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں، ان کو بھی شکایت کی جا سکتی ہے اور براہ راست حکومت کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کیسز جو ہیں ہم جہاں پر پارٹی کے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی تو یہ کمیٹی ضرور اس میں حصہ لے گی، اور مشاورت بھی کرے گی اور سہولت کاری بھی کرے گی حکومت کی، تاکہ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک نیوٹرل انداز میں، غیر متعصب انداز میں تفتیش کر کے بات آگے لائی جائے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سیلاب کا جو ایشو ہے اس پہ بھی میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم اے سے کل بھی میری بات ہوئی ہے، ہم الرٹ ہیں، اللہ کرے کہ بارشیں اتنی ہوں جتنی ہمیں ضرورت ہے، زیادہ نہ ہوں تاکہ سیلاب نہ آئے، لیکن بہرحال اگر اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو انشاءاللہ پی ڈی ایم اے کو فنڈز بھی دیے گئے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں، تو انشاءاللہ کم سے کم نقصان جو ہے ہوگا، بلکہ اللہ کرے کہ ہو ہی نہ، تو خاص طور پر جو ہے یہ بھی ایک چیز تھی جو میں آپ کے سامنے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم اے کو الرٹ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو یقیناً ہم حاضر ہیں۔ صاحب آپ حکومت کے ترجمان ہیں، وجہ کیا ہے شکیل خان کو لے؟ کیا وہ بھی کرپشن کر رہے تھے، کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا، یا جو الزامات لگائے گئے تھے وہ لوگ بے قصور نکلے اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا؟ میرے خیال میں نے بات کی وضاحت کر دی، اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں ترجمان نہیں ہوں، میں مشیر اطلاعات ہوں۔ میری نوٹیفیکیشن میں کہیں بھی ترجمان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ذرا میری ریکویسٹ ہے کہ ترجمان کی وجہ مجھے مشیر اطلاعات کہا کریں۔ دوسری بات یہ میں تصحیح کی ہے، یہ ویسی لیگل تصحیح کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ شکایت تھی کرپشن ہی کی تھی نا، محکموں میں کرپشن کی شکایات ہوتی ہیں، مس مینجمنٹ کی شکایات، بد انتظامی، اس حوالے سے شکایات تھیں۔ یہ معاملہ میڈیا میں بھی آیا، پروب ہوا، کارکنان کی طرف سے بھی بار بار شکایات آتی رہی، پارٹی عہدیداروں کی طرف سے بھی آئی، اور یہ شکایات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی۔ اس کے بعد ان کی ہدایات پر اس میں یہ کمیٹی بنائی گئی، اور کمیٹی نے یہ معاملہ پروب کیا، تو پروب کرنے کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔ میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ شکیل خان کی ڈی نوٹیفیکیشن کی سمری بنا کے بھیج دی آگے گورنر کو اپروول کے لیے، لیکن اس کے بعد گورنر کے اپروول سے پہلے اور سمری بھیجنے کے بعد اس دوران جو ہے شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس کے فیکٹس ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، خان صاحب جو شکیل خان ہے اس نے بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پوسٹ کی شکایت لگائی تھی، اس پر ہٹایا گیا ہے؟ کچھ باتیں اس کی سامنے آئی؟ نہیں، دیکھیں میں بات بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، میرے خیال میں نے کافی وضاحت کے ساتھ بات کر دی ہے کہ شکایات کرپشن کے حوالے سے تھی۔ وزیر اعلیٰ تو سی این ڈبلیو کا منسٹر نہیں ہے، وہ تو سی این ڈبلیو کے اندر جو ہے انتظامی معاملات کا ڈائریکٹ ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ذمہ دار ہے۔ شکایات جو ہیں آ رہی تھیں، میڈیا میں بھی آ رہی تھیں، دوستوں سے بھی آ رہی تھیں، ہمارے کارکن بھی کر رہے تھے، اور یہ باتیں خان صاحب تک بھی پہنچی۔ تو ان چیزوں پر خان صاحب نے پھر کمیٹی بنائی کہ وہ کمیٹی پروب کرے۔ جب وہ کمیٹی نے پروب کیا تو کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی، رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پاس گئی۔ تیسری بار ایڈ کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ نے وہ رپورٹ کے بعد جو ہے مشاورت کر کے جو ان کا اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے سمری تیار کی، اور وہ سمری گورنر کو بھیج دی۔ اس دوران شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔
نہیں یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا آپ اس سے جلدی ختم کر رہے ہیں. جی. ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے, آپ لوگ بریگیڈیئر صاحب کو لے کے ادھر لا کے بٹھایا ہوا ہے. کرپشن پہ صرف اس کو ری نوٹیفائی کیوں, مطلب اس کے خلاف کیس کیوں نہیں بن رہا, اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. ایک بندہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کر رہا ہے اور سمپل آپ انہیں بس صرف. میں نے آپ سے کیا بات ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں ہی کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اتنی بات کا جو اطلاعات کے شعبے سے تعلق ہے کہ میں آپ کے سامنے اطلاعات کے طور پہ, وہ مشیر اطلاعات کے طور پہ اپنا موقع میں نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے خلاف شکایات ہیں تو یہ کمیٹی ان شکایات کو دیکھے گی, اور احتساب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے معاون خصوصی بریگیڈیئر صاحب مصدق عباسی صاحب, ان کا کام ہے, ان کو سرکاری مینڈیٹ ہے, قانونی مینڈیٹ ہے, وہ اس کے ہر بندے کے خلاف تفتیش کریں گے. یار اب کابینہ میرا دو بدل کا جواب تو وزیر اعلیٰ دیں گے. اگر کسی کے خلاف کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ہٹائیں گے, اگر کوئی خود استعفیٰ دیتا ہے وہ بھی ہٹ گیا تو ظاہر ہے رد بدل تو ہوگا نا. صاحب یہ بتائیں کہ شکیل خان نے صوبائی حکومت پر بھی اور وزیر اعلیٰ پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں, تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کب شروع ہوگی؟ میرے خیال میں اس نے الزام نہیں لگایا. اگر آپ ان کا وہ استعفے کا بیان پڑھیں تو اس میں انہوں نے بد انتظامی کی بات کی ہے. وزیر اعلیٰ کے بارے میں انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی اور وزیر کرپشن میں ہے. انہوں نے بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ان کا بھائی دونوں مسلسل ہر پوسٹ ٹرانسفر میں ہر قسم کی اس طرح جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس کا 10 to 15% وہ لیتے ہیں. یہ بتائیں اس متعلق وزیر اعلیٰ کے متعلق بھی اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے گی؟ میری بات سنو لحاظ, اگر انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا ان کا بھائی جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے, تو آپ کی بجائے وہ مشیر احتساب کے پاس کیوں نہیں آتے, ان کو آ کر بتا دیں کہ یہ اس معاملے میں وہ کرپشن میں انوالو ہے. جیسے ثبوت اگر کوئی ہے وہ ثبوت دے دیں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے شکیل صاحب ہو, چاہے ہمارا کوئی کارکن ہو, چاہے کوئی عام شہری ہو, آئے وہ ثبوت دے دے, ہم اس کے خلاف تحقیقات کریں گے, چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. تو آیا تو میڈیا میں جو الزامات لگے ہیں, جو رپورٹ بہت ہوئی ہے اس میں اسپیسیفکلی کون سے الزامات ثابت ہوئے, ایک اور دوسرا یہ کہ کیا صرف شکیل صاحب سے متعلق ہی انکوائری ہوئی ہے یا دیگر ممبران کیبنٹ میں ہیں ان سے متعلق؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں خیال میں نے تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے, آپ نے اچھا کہ چلیں دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. رپورٹ بنی ہے شکیل اور CNW محکمے کے حوالے سے, ایک محکمے کوئی شکایات اس کے بارے میں تھی نا, اور تو بات نہیں تھی, اس کے بارے میں رپورٹ بنی ہے. تو ظاہر ہے اس رپورٹ کا سارا جو دائرہ ہے وہ ہے, احاطہ ہے وہ اس ایک پرٹیکولر واقعے کو کیا جا رہا ہے. اگر کسی اور کے بارے میں آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کے خلاف بھی کام یہی ہوگا. یہ کمیٹی صرف اس کام کے لیے نہیں بنی, بلکہ وہ کمیٹی جو ہے وہ پرماننٹ کمیٹی ہے, یہ ایک کیس کے لیے نہیں بنی, یہ پرماننٹ کمیٹی ہے. کوئی بھی شخص, لحاظ علی نے جس طرح بات کی, میں کہوں گا جو بھی اس طرح کے الزامات ہیں اس کمیٹی کو بتائے. 3 لوگ ہیں اس میں, ابھی نہیں ہے, ابھی میرے علم کے مطابق نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب تفصیلات اس کمیٹی میں کیا آئیں, جو آپ کے سوال تھا یا آپ جو کر رہے ہیں, میں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے کہ جس نے تفتیش کی ہے وہ خود آپ کے سامنے آ کے بات کرے نا. تو میں اگر بات کروں گا, میں ان کی رپورٹ کے بارے میں بات کروں گا, جو میں نے ابھی تک ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ابھی تک رپورٹ نہیں دیکھی. جب میں رپورٹ پڑھوں گا, لیکن بہتر ہے کہ وہ آئیں, وہ خود بیٹھ کر آپ کے سامنے جب بات کریں گے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں. شکیل کے علاوہ اور کتنے وزراء ہیں؟ تاخمخ کے سوال ہو نا کہ ہاں خواہ خواہ اور کتنے وزراء ہیں جن کے خلاف یا شکایات ہیں یا انکوائری ہو رہی ہے شکیل کے علاوہ؟ وہ ما ټول شپه وی ورته کیسه وکړه, سار وی زلیخا خزا وکړه سړی, نو دا مې ووایې که نه چې لاندې بل چا خلاف فارمل شکایت زما په علم کې نشته. که راغلی بریګیډیر صاحب ته پته وي هغه به پې کار کوي, خو دا یو شکایت فائنل شو کم چې پرونو شو, نور لا نشته, نور لا هېڅ خبره نشته. زلیخا سړی ښځه وه یاره دا مې ووایي, دا خو وګورئ که نه یار, دا زمونږ او که نه دا قربانه به رانه خفه کوي, هغوی به وایي چې مونږ تاسو دي له خو نه وی راغوښتي. کر دے صرف ایک کر دے کہ شکیل خان کو کرپشن پر یا بد انتظامی پر کس چیز پہ ہٹایا؟ اللہ اکبر یار, دا دواړه خبرې دي, دا دواړه شکایاتو د کرپشن مو بد انتظامی مو کو وګوره. اگر دیکھا جائے قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, تو بد انتظامی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, اگر وہ قصدن بدنیتی کے ساتھ ہو. اور کرپشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے, اس نے مجھے دیے یا نہ دیے, ثابت ہو گیا کہ میں نے مانگے, اس نے دینے کی کوشش کی یا دے دیے, ثبوت آ گیا, تو بھائی یہ کرپشن ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں شکایات تھیں, ان دونوں شکایات کو کمیٹی نے اپروو کیا اور کمیٹی نے اس پر ایک ریکمنڈیشن دی. اب میں یہی دوبارہ ایک
دوبارہ تو نہیں 5ویں بار درخواست کروں گا کہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کا انتظار کر لیں. میرا خیال ہے اور مناسب ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب خود آپ کے سامنے بیٹھیں, یہ سارے سوالات ان سے کریں گے. انہوں نے ہی تفتیش کی ہے, وہ سربراہ تھے کمیٹی کے, باقی 2 ممبران بھی بیٹھ جائیں گے, آپ کو مطمئن کر دیں گے. خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو 3 ندریس والا خود جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سے 2 بندے شاہ فرمان اور مصدق عباسی در پردہ وزیر اعلیٰ کی ہی بندے ہیں. تو میرے خلاف میں نے جب اس کے متعلق شکایت کی وزیر عمران خان سے, در پردہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی وزیر اعلیٰ کو بیسیکلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس کمیٹی پر یار دیکھو میری بات سنو شکیل, وہ لحاظ میری ایک بات سنو. دیکھو کمیٹی کا میں نے ایک بار نہیں, میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میڈیا میں, میں نے الگ سے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں کہ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی. شاہ فرمان کو یا قاضی انور کو وزیر اعلیٰ نے نہیں اپوائنٹ کیا اس کمیٹی کے, اس کو خان صاحب نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا ہے. میرے سامنے انہوں نے ان کے نام لیے ہیں, میں خود جیل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنے گی, یہ 2 لوگ اس میں ہوں گے اور وہ تمام کرپشن ریلیٹڈ اور بندی انتظامیہ, مس ایڈمنسٹریشن, مال گورننس, ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی. ایک تو اگر شکیل صاحب کو کمیٹی کے ممبران پہ شکایت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ شکایت ہو, وہ خان صاحب سے بات کریں. شاہ خان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے, جا سکتے ہیں جیل میں, خود نہیں تو کسی اور کے ذریعے چلے جائیں گے, وہی داولی کا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنائی وزیر اعلیٰ نے نہیں ہے, یہ خان نے بنائی ہے. اور خان صاحب کی کمیٹی پر بد اعتمادی کا اظہار کرنا میرے خیال میں ایک الگ ایشو ہے, اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. باقی بات رہ گئی وزیر اعلیٰ کی سپورٹ, تو وزیر اعلیٰ کی سپورٹ کا اس میں کیا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہے تو میں آپ سب کو میڈیا کے ذریعے ساری خیبر پختونخوا کے عوام کو دعوت دیتا ہوں, لے آئیں ثبوت, مجھے دیں, کمیٹی کو دے دیں, ان کے ممبران کے دفاتر آپ کو معلوم ہے دے دیں, وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی انکوائری ہو جائے گی. جنید اکبر جو کمیٹی میں پہلے شامل تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا جب بنا دیے گئے, تو جنید اکبر میں شامل تھا یا نہیں شامل؟ جو فائنل کمیٹی بنی, دیکھیں جس وقت ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم میڈیا ریلیٹڈ کوئی کمیٹی بناتے ہیں, یہاں فیصلہ ہوتا ہے جی 5 بندوں کو لینا ہے, 5 میں سے یہ 3 یہ ہو گئے اور 2 ادھر سے آ گئے. لیکن یہ ڈسکشن ہوئی تھی, جو ڈسکشن میں جنید اکبر کے نام بھی تھا اور لوگوں کے نام بھی لیے گئے, لیکن فائنلی جب خان صاحب نے فائنلی اپروو کی تو وہ یہ کمیٹی اپروو کی, نام کئی لوگوں کے لیے تو ہوا ہے. یار وزیر اعلیٰ صاحب نے جب سے چارج لیا ہے تو آتے سال انہوں نے بڑے اگریسو موڈ میں تھے اور مرکز کو انہوں نے صوبائی حکومت کے حوالے سے بار بار تبدیلی کی اور بڑے زوراور انداز میں انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. بجلی کے حوالے سے خصوصی طور پہ بڑا اگریسو موڈ کی اسٹیٹمنٹ آئی, لیکن ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خاموشی میں اختیار کرتے ہیں. کیا صوبائی حکومت کسی مسئلے کا شکار ہو گئی ہے؟ جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بات کی ہے مرکز کے حوالے سے, جو ہمارے مالی بقایا جات ہیں اور بجلی کا, یہ چونکہ مرکز کا ایشو ہے, اس پر کوئی نرمی نہیں اختیار کی گئی, کوئی مصلحت نہیں ہے, کوئی مفاہمت نہیں ہے. مرکز کے ساتھ آج ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے. میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ صاحب ہی کا مطالبہ کہ مرکز کو ہمارے بقایا جات دینے چاہیے. ہمیں مالی مسائل ہیں, صوبے پہ خرچ کرنے ہیں, یہاں ترقیاتی کاموں کی رفتار ہم نے مزید تیز کرنی ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. تو میں تو ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کو دینے چاہیے. 1600 ارب تو ہمارے صرف بجلی کی مد میں بقایا جاتے ہیں, اربوں ہمارے پانی کی مد میں بقایا جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مسائل پیسے ملنے چاہیے. اور بجلی کی قیمت, تو بجلی کے بارے میں تو ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر آج بجلی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ 2 پارٹیوں کی وجہ سے نہیں ہے. ایک کا نام پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس لیے کہ آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدے ان کے دور حکومتوں میں ہوئے ہیں. اور آئی پی پیز کا اگر آج بھی آپ کچا چھٹا نکالے اور وہ تمام کمپنیاں جن کو بجلی جنریشن کے لائسنس دیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان کے ڈائریکٹرز دیکھیں, تو ان میں میجورٹی جو ہیں وہ ان 2 خاندانوں